لمحے بھر کو یاسر نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا لب بند کر گیا۔ کیا ہوا؟ کرو نا تعریف، اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہے تمہاری آنکھیں، بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ سب کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بہت پیاری ہیں، غالب خیال یہی ہے کہ میں اپنے فینس میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے ہی مشہور ہوں۔ تمہیں کیوں پیاری نہیں لگ رہی؟ وہ اب فون کی سیاہ اسکرین پر نظر آتے عکس میں اپنی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں فین نہیں ہوں، گارڈ ہوں، کندھے اچکا کر کہا۔ کتنے برے ہو تم، تھوڑی سی تعریف کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ میری تعریف کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ اس کے اصرار پر حیران ہوا تھا۔ ایک ہینڈسم گارڈ تعریف کرے گا تو فرق پڑے گا نا، تم باز نہیں آؤ گی نا؟ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی تھی۔ کیسے ڈانٹا آخر وہ اسے؟ کچھ پل وہ دونوں خاموشی سے گردنیں ترچھی کیے فوارے سے گرتے پانی کو تکتے رہے۔ پھر وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اسی خاموشی میں وہ دونوں واپس اپارٹمنٹ کی عمارت تک چلے آئے تھے۔ کل کام پر جاؤ گی؟ اس کے سوال پر وہ سر اسپات میں ہلانے لگی تھی۔ اسی کے ساتھ اسے ہاتھ ہلاتی وہ اندر جا چکی تھی۔ وہ پہلے پہل تو اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنی کار کی جانب چلا آیا۔ اپنے اپارٹمنٹ کی گلاس وال سے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ جیسے انکا ہو گئی تھی۔ وہ شوٹ پر اکیلے جانے سے کترا رہی تھی۔ ساحر کی موجودگی میں جو حفاظتی احساس اسے ہوتا تھا، وہ اس احساس سے ایک بار پھر محروم ہونے جا رہی تھی۔ لیکن وہ یاسر کو خود کا گارڈ بننے کے لیے نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل گہرا سانس بھرتی وہ کھڑکی سے ہٹ آئی تھی۔ اگلے دن وہ شوٹ پر جانے سے پہلے ساحر کو دیکھنے ہسپتال چلی آئی تھی۔ وہ اسے پہلے سے خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دروازے میں دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کے کسرتی بازو ہسپتال کے گاؤن میں واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سلینا کو ان بازوؤں کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔ کتنی محنت لگتی ہوگی ایسے بازو بنانے کے لیے۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہ اپنے نازک سے ہاتھوں پر گئی تھی۔ شاید اسے بھی تھوڑی کسرت کرنی چاہیے تھی تاکہ ماریا جیسے لوگوں کا منہ توڑ سکتی۔ سر جھٹکتی وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ مسکرا کر ساحر کو دیکھا۔ کیسے ہو ساحر اب؟ وہ آگے بڑھی، اس کے تکیے کے پیچھے ہاتھ دے کر اسے سیدھا بیٹھنے میں مدد کی۔ ساحر اس کے والہانہ پن پر لمحے بھر کو گلابی ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر تازہ پھلوں کی تھیلیاں رکھی اور پھر کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس آ بیٹھی۔ ساحر اس کے ایسے بیٹھنے پر حیران ہوا تھا۔ اس کے پاس اس نے محض ایک ہفتے کے لیے کام کیا تھا اور وہ ایسے ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ برسوں سے اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہو۔ کیسے ہو؟ رات کو ٹھیک سے سوئے تھے؟ کیا ایک ہفتے کام کرنے کے بعد آپ اپنے ملازمین سے اتنا بے تکلف ہو جاتی ہیں؟ پوچھا گیا۔ وہ اس کے سوال پر پہلے پہل چونکی تھی، پھر کندھے اچکائے۔ ایک دن بھی کام کرو گے تو میں ایسے ہی بات کروں گی تم سے۔ ملازم ہو تو کیا ہو گیا، ملازم ہونے سے پہلے انسان ہو تم۔ کیا آپ ہر لمحہ اتنی ہی اچھی رہتی ہیں؟ تھکن نہیں ہوتی آپ کو؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ یہاں وہ ہنس دی۔ یاسر کے ساتھ کام کرتا تھا نا وہ، اس کا قصور نہیں تھا۔ اچھا ہونے میں کیسی تھکن؟ تھکن تو برا ہونے میں لگتی ہے نا۔ تھکن ہر اس چیز میں لگتی ہے جو آپ نہ ہوں۔ جو آپ ہوں اسے ہونے میں تھکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اچھا ہونے میں تھکن نہیں ہوتی تو آپ اچھی ہی ہیں۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی۔ اس پورے ایک ہفتے میں محض اس نے ایک یا دو دفعہ کے علاوہ بات نہیں کی تھی۔ وہ فطرتاً ہی خاموش انسان تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے تو وہ اسے خاموش نہ رہنے دیتی۔ اتنا اچھا بولتے ہو تو اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شاید آپ کو اچھا اسی لیے لگ رہا ہوں کیونکہ میں چپ رہتا ہوں۔ اور اب کے اس کے ابرو واقعتاً اوپر کو اٹھ گئے تھے تعجب سے۔ تمہارے نچلے فلور پر کیا سب ایسے ہی ہیں؟ ذہین اور ایک سے بڑھ کر ایک استاد؟ ذرا کرسی پر آگے ہوئی، رازداری سے پوچھنے لگی۔ ساحر نے یوں ہی کندھے اچکائے تھے۔ سب یونیک اور کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یاسر کیسا ہے؟ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اسٹرانگ نروز کا بندہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خامی بتاؤ۔ اگریسو ہے، دماغ خراب ہو جائے تو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے سب کچھ۔ وہ پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت بری خامی ہے، لیکن میں نے اسے ہر وقت غصے میں دیکھا تو نہیں ہے۔ ہر وقت نہیں میڈم، ہر وقت غصے میں آنے والا بندہ نہیں ہے وہ، لیکن جب غصہ آتا ہے تو تباہ کن حد تک آتا ہے۔ کیا تمہیں غصے میں اسے ڈر لگتا ہے؟ ساحر اس کے سوال پر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ نہیں، مجھے اسے ڈر نہیں لگتا۔ میں اور وہ ایک ہی جتنے طاقتور ہیں۔
وہ مارے گا تو مار بھی اتنی ہی بری کھائے گا۔ ساحر کا جواب سن کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تم اسے کام ڈاؤن نہیں کرو گے؟ ساحر کو اب بے طرح ہنسی آ رہی تھی۔ اتنی سمجھدار کیوں تھی آخر سلینا؟ سوری، لیکن لڑکوں کی لڑائی میں کوئی کسی کو کام ڈاؤن نہیں کیا کرتا۔ یہ لڑکا ہونے کے ناطے اصولوں کے خلاف ہے۔ لڑائی روکنا اصولوں کے خلاف ہے؟ یہ کیسا بیکار اصول ہے بھائی؟ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ اس نے محض کندھے اچکائے تھے۔ کچھ اور بتاؤ یاسر کے بارے میں۔ مجھ سے پوچھو میرے بارے میں، اسے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اور وہ نہ جانے کب اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز پر اچھلی تھی۔ اسی تیزی سے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ اسی تیزی سے اٹھی۔ جب تم ساحر سے پوچھ رہی تھی کہ وہ مجھے کام ڈاؤن کیوں نہیں کرے گا۔ ساحر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یاسر کو بھی اس کا فق چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ چہرہ سیدھا رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ ایک نگاہ ساحر پر ڈالی، پھر دوسری نگاہ یاسر پر۔ لڑائی میں ہمیشہ دوسروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے غصے کو مزید ہوا دی جائے۔ میں حیران ہوں کہ ایجنسی نے تمہیں اپوائنٹ کیوں کیا ہے۔ کتنے نان سیریس ہو تم دونوں۔ ہم انتہائی نان سیریس لوگ ہیں، اسی لیے ہم سے دور رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سنجیدگی میں خلل واقع ہو جائے۔ اف، کتنے سیدھے چہرے کے ساتھ طنز کیا کرتا تھا۔ سلیلا نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ہی ایسے طنز کرتے رہتے ہو؟ کہاں، ہمیشہ طنز کرنے کے لیے آپ جیسے سمجھدار خاتون کا موقع پر موجود ہونا لازم ہے۔ مجھے پتا ہے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ خود کو بہت ذہین سمجھتے ہو نا تم؟ نہیں، خود کو نان سیریس سمجھتا ہوں۔ ساحر کی کھانستی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سلینا نے ایک خفا نگاہ ساحر کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر انہی آنکھوں سے ساتھ ہاتھ باندھ کر استادہ یاسر کی جانب دیکھا۔ وہ تو تم ہو۔ اگر تم لڑائی کو روکنے کی بجائے بڑھاوا دیتے ہو تو تم اس دنیا کے سب سے زیادہ نان سیریس انسان ہو، اور باڈی گارڈ ہونے کے بعد تمہیں ایسا رویہ زیب نہیں دیتا۔ کیا لوگ تمہیں اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھتے؟ دادا، بالکل دادا کی طرح باتیں کیا کرتی تھی وہ۔ جب وہ یاسر کو کسی معاملے میں قائل نہیں کر پاتے تھے تب ایسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ عجیب سی باتیں کیا کرتے تھے۔ رکھتے تو ہیں، اب انہیں بتائے۔ رکھتے تو ہیں، اب انہیں کون بتائے میری غیر سنجیدگی کا۔ وہ واقعتاً فکرمند محسوس ہوا تھا۔ سلینا کا دل کیا کہ اپنا مگرمچھ کی کھال والا پرس اس کے سر پر دے مارے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی عزت افزائی کرتا، وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہیل پٹکتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر اور ساحر دونوں اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ معصوم ہیں یا بے وقوف؟ ساحر کے سوال پر یاسر نے گہرا سانس لیا تھا۔ دونوں۔ ایکٹریسز ایسی ہوتی نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں ٹھیک سے رات کو سویا؟ کتنا عجیب سوال ہے نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ عجیب تو ہے، جبھی تو سلینا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ساحر نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ خیر، تم کیسے ہو؟ وہ لمحے بھر کو کھڑے کھڑے ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ ساحر نے سر ہلایا۔ وہ یاسر کو پہلے سے خاصا صحت مند لگ رہا تھا۔ سلینا کو کون گارڈ کر رہا ہے؟ چیف جس کو بھی اسائن کریں گے وہی گارڈ کرے گا۔ ساحر نے ایک غیر آرام دہ سا پہلو بدلا تھا۔ یاسر نے بغور اسے دیکھا۔ انہیں کسی اور گارڈ کے حوالے مت کرنا۔ کیوں؟ وہ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور فی الحال ان کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سمجھتا تھا، اسی لیے ہاتھ ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی منفرد فیشن پریڈ نے اسے پوری انڈسٹری میں راتوں رات مشہور کر دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر ہر ایک کی نگاہ محسوس کر رہی تھی۔ لوگ اس کے آگے بڑھنے پر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ انہیں سن سکتی تھی، لیکن گہرا سانس بھر کر انہیں نظر انداز کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج اس کی فیشن پریڈ کا آخری دن باقی تھا۔ کل کے واقعے کے بعد بھی سائرہ کی وجہ سے اسے اپنا کام جاری رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر وہ اس آخری دن کو حذف کر دیتی تو پورے ہفتے کی محنت ضائع چلی جاتی، جو وہ چاہتی نہیں تھی۔ اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ڈریسنگ روم میں کام کرتی لڑکیاں اسے ٹھہر کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر موجود کئی نامور ایکٹریسز نے بھی اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر رخ پھیر لیے تھے۔ اگلے ہی لمحے سائرہ اندر داخل ہوئی۔ سب کو اس کی جانب دیکھتا محسوس کیا تو اس کی تیوری چڑھ گئی۔ کیا کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ سخت آواز میں پوچھا تو سبھی خجل سے ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ اسے کل سلینا والے واقعے کی خبر تھی، لیکن وہ وقت نہ ملنے کے باعث اسے بات نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے اسے اپنے ڈریسنگ روم میں لے آئی۔ کئی آئینوں کے فریمز پر لگے سفید کمکموں کی روشنی آنکھوں میں چبھ سی رہی تھی۔ تمہارا گارڈ کہاں ہے آج؟ وہ کل کے واقعے کے بارے میں پوچھ کر اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
ہاسپٹل۔ ماریا کے گارڈز نے بیچارے کو پتہ نہیں کیا انجیکٹ کیا تھا، اس کی طبیعت بہت غیر ہو رہی تھی کل۔ وہ بھی افسوس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آ بیٹھی تھی۔ اب کیسی ہے طبیعت اس کی؟ بہتر ہے۔ سائرہ نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ آج تمہیں ایک روم کے ساتھ واک کرنی ہے ریمپ پر، تم کر لو گی نا؟ اس نے سائرہ کی جانب دیکھا۔ آج کا تھیم ویڈنگ تھیم تھا، اسے سفید لباس زیبتن کر کے ولیمے کی دلہن بننا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چارہ رہ جاتا بھلا اس کے پاس؟ انکار کی صورت میں اسے پیسوں سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ اچھا چلو، میں تمہارا میک اپ کر دیتی ہوں۔ ڈریس کافی بھاری ہے، اسے پہن کر سیٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اٹھ کر آگے کرسی پر آ بیٹھی۔ اب اسے اگلے کئی لمحات یوں ہی بغیر تھکے تیار ہونا تھا۔ جبکہ وہ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تیار ہو چکی تو لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو دروازے کے باہر رش سا لگا تھا۔ اس نے اچنبھے سے اس جانب دیکھا تو تھوڑا آگے بڑھ آئی۔ احسن علی دروازے کے سامنے کھڑا ڈیزائنر سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ بہت ناگوار سا۔ میں سلینا کے ساتھ ریمپ پر واک نہیں کروں گا، میری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کے ساتھ 2 قدم چل کر میں اپنا آپ سوالیہ نشان نہیں بنانا چاہتا۔ وہ انڈسٹری کا ابھرتا ستارہ تھا اور ہر ابھرتے ستارے کی طرح اسے بھی خود پر بہت غرور تھا۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کو سفید ہوا تھا۔ ایکٹریسز، ڈیزائنرز، میک اپ آرٹسٹ اور جانے کون کون اس کی بلند آواز سن کر اس جانے متوجہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنے لباس اور تیاری سے لمحے بھر کو گھن آئی تھی۔ دل کیا کہ سب نوچ کر اتار دے یا کہیں بھاگ جائے۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، اگر واک نہیں کرنی تو مت کرو، بھاڑ میں جاؤ۔ سائرہ اس سے بھی بلند آواز میں بحث کر رہی تھی۔ تماشا سا لگ گیا تھا۔ ماریا حسن کے آثار اب تک باقی تھے۔ وہ چپ چاپ ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اوہ ریلی؟ میں جاؤں گا بھی نہیں، میرا سٹینڈرڈ ابھی اتنا گرا نہیں ہے۔ ڈیزائنرز کے پاس احسن کی منتیں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ 6 فٹ قد کا مالک وجیح سا بندہ تھا۔ جو لباس اس نے زیبتن کرنا تھا وہ کسی اور پر جچتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ سائرہ اس کا منہ توڑ دیتی، کسی کی آواز ہجوم سے ابھری تھی۔ تمہارا سٹینڈرڈ جتنا ہائی ہے وہ تمہاری خوش کلامی سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسروں کو ان کے گرے سٹینڈرڈز کی وجہ سے بے عزت کرنے والے اپنے سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اب ہجوم میں سے راستہ بناتا اس تک آ رہا تھا، وہ بھی اس جتنا ہی دراز قد تھا۔ آپ کی تعریف؟ احسن نے ناگواری سے ٹھہر کر اسے پوچھا تھا۔ سلینا کا گارڈ۔ اندر بھلا چمان سلینا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ سائرہ سمیت اب سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا تو تم ہو وہ کل والے ینگ مین؟ وہ استہزاء سے ہنسا تھا۔ یاسر کو ہنسی نہیں آئی، ذرا سی بھی نہیں۔ احسن کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ سوری، میں آپ کی ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ بہت چھوٹی سی عزت ہے یار تمہاری تو، ریمپ پر ہلکی سی واک کرنے سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ پیچھے کہیں سے دبی دبی سی ہنسی ابھری تھی۔ احسن کو اپنی کن پٹیاں تپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈونٹ میس ود می، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے تمہیں جاننا بھی نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی سی عزت رکھتے ہو، میری تو ایک خوش بیانی سے ہی تمہاری عزت چلے جانے کا خدشہ رہے گا۔ اور ساتھ کھڑی سائرہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ اس سے زیادہ سیدھے چہرے کے ساتھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احسن کی عزت کو خاک کر دیتا، وہ آنن فانن وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈیزائنرز اب اسے خونخوار نگاہوں سے تک رہے تھے۔ تم نے اسے بھگا دیا، اب سلینا کے ساتھ ریمپ پر واک کون کرے گا؟ ان میں سے ایک بولی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ اسے ہی کیوں ریمپ پر نہیں بھیج دیتی سلینا کے ساتھ؟ اچھا خاصا ہینڈسم اور ٹال ہے یہ بھی، سائرہ نے مزے سے کہا تھا۔ ڈیزائنرز کی آنکھیں اگلے ہی لمحے چمکی تھی۔ یاسر کی ساری بے نیازی انکا ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی سلینا کے لیے لڑتے ہوئے تو بہت زبان چل رہی تھی تمہاری۔ سائرہ کہاں باز آ رہی تھی؟ گارڈ ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے ہاتھ بھی چل سکتے ہیں، پیچھے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دروازے میں ٹھہر کر اسے دیکھتی سلینا زیر لب ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کوئی راستہ نہیں ہے، اب تمہیں ہی جانا پڑے گا اس کے ساتھ ریمپ پر۔ بہت خیال ہے نا تمہیں اپنی ایکٹریس کا، اب بھگتو، ایک ڈیزائنر نے جل کر کہا تھا۔ اسے اس کا انداز بہت ناگوار گزرا، اور اس سے پہلے کہ وہ منہ بھر کر انکار کر دیتا، اس کی نگاہ دروازے میں استادہ سفید لباس میں ملبوس سلینا پر پڑی تھی۔ کامدار لباس زیبتن کیے، خوبصورت میک اپ کے ساتھ کانوں میں جھمکے پہنے، وہ اسے لمحے بھر کو مبہوت کر گئی تھی۔ اس کے بال کھل کر کندھوں پر گر رہے تھے۔ سائرہ کو ابھی اس کے بال سٹائل کرنے تھے۔ اس کی جانب امید سے دیکھتی سلینا، کیا وہ انکار کر سکتا تھا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ پل بعد اس نے بگڑے بگڑے نقوش لیے کہا تھا۔
وہ جو دروازے میں استادہ تھی لمحے بھر کو ہنستی. کیا اتنا ٹال اور بڑا سا مرد کیوٹ ہو سکتا تھا؟ اگر نہیں ہو سکتا تھا تو یاسر اسے اتنا کیوٹ کیوں لگتا تھا؟ کیا تم راضی ہو؟ ایک ساتھ چیخنے کی آوازیں ابھری تھیں. اس نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا. موڈ البتہ اس کا خراب ہی رہا. مجھے ہاتھ مت لگانا کوئی بھی، میں خود تیار ہو سکتا ہوں. ایسے کیسے؟ تمہارے بالوں کو سٹائل کرنا ہے اور سپاٹ لائٹس میں انسان کا چہرہ بغیر میک اوور کے بلینڈ لگتا ہے. تمہیں ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا. اوکے پھر میں نہیں جا رہا. اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتا سب نے ایک ساتھ ہی چیخ کر اسے روکا تھا. اس کے کانوں سے خون آنا رہ گیا تھا بس. اف یہ خواتین بھی نا. اوکے اوکے تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے. وہ ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے گیا تو سائرہ اس کی جانب چلی آئی. اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا. وہ اب اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی. ایک نگاہ اس نے آئینے پر بھی ڈالی تھی. سلینا کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی. یہ یاسر کا کیا سین ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. انجان بنتے ہوئے اس کی جانب دیکھا. کیا سین ہے؟ اچھا جی ہم سے پنگے؟ سائرہ نے اس کی کرسی اپنی جانب گھمائی تھی. کمرے میں اس کی ہنسی گونجی. یو لائک ہم؟ نو آئی ڈونٹ. جھوٹ مت بولو. کیا اتنا زیادہ پتہ چل رہا ہے؟ اس نے ایک دم پوچھا تو سائرہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسی. نہیں بالکل پتہ نہیں چل رہا. وہ اب بھاری دوپٹہ اس کے بالوں پر ٹکاتی مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی. سچ بتاؤ. بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے. سلینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی. سائرہ ہنستی جا رہی تھی. وہ بھی پسند کرتا ہے یا یک طرفہ محبت کرنے کا ارادہ رکھا ہے تم نے؟ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے. مجھے سچ میں نہیں پتا. اچھا بتاؤ کیا وہ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا تم نے اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے کبھی پکڑا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. میری جانب دیکھنا تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. اچھا کیا وہ تمہاری باتوں پر ہنستا ہے؟ نہیں وہ محض مجھ پر ہنستا ہے. اف سائرہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. کیا وہ تمہیں عقل مند سمجھتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہوں. ٹھیک ہی سمجھتا ہے. میں تمہیں بہت ماروں گی. کیا وہ تمہارے ساتھ خوش ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بہت بیزار ہوتا ہے سائرہ. اور اب بس مزید مجھ سے کچھ مت پوچھنا. مجھے پتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا. اچھا ایک آخری سوال. تمہاری خوبصورتی سے تو متاثر ہوتا ہوگا. اسے لگتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں. سائرہ کی ہنسی رکنا بہت مشکل ہو چکا تھا. سلینا جیسے چہرے بنا کر جواب دے رہی تھی نا کوئی کیسے نہیں ہنس سکتا تھا بھلا. اس کا دوپٹہ سیٹ ہو چکا تھا. دوسری جانب یاسر ڈریسنگ روم سے باہر کی جانب بڑھا تو لمحے بھر کو سب خواتین نے ٹھہر کر اسے دیکھا. سفید بے داغ سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس گردن پر جمے سیاہ بو کو درست کرتا وہ واقعتاً بہت وجیح لگ رہا تھا. تم گارڈ کیوں ہو؟ تمہیں تو ماڈل ہونا چاہیے. بلکہ تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے. اس ہائٹ اور ان لکس کے ساتھ تم دھوم مچاؤ گے. دھوم مچانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور ایکٹرز زہر لگتے ہیں مجھے. ایک خاتون کو بنا دیکھے جواب دیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. بے مروت لڑکا. اگلے ہی لمحات میں سلینا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. اس نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں. وہ دونوں بیک سٹیج پر موجود تھے. سپاٹ لائٹ میں ان کا خیر مقدم سب سے آخر میں کیا جانا تھا. تھینک یو اس نے سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا. یاسر نے سر اس بات میں ہلایا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں. اس کی بات پر سلینا ہنس پڑی تھی. وہ اس دلہن کی مانند لگ رہی تھی جو اپنے دلہن ہونے پر نازاں ہوتی ہے. میرے لیے تم کیا کیا کر رہی ہو؟ تمہارے لیے نہیں اپنی جاب کے لیے. پھر سب یوں ہی بہانے بناتے ہیں. اپنی جاب کو آرٹ ثابت کر کے مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں. میں ابھی واپس جا کر یہ سب ثابت کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے یہ سب نہیں کر رہا. سلینا نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا. اسی پہر ان پر سفید چمچماتی سپاٹ لائٹ گری. وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے. سپاٹ لائٹ سے ان کا نام کال کیا جانے لگا تھا. سیاہ پڑے ہال سے تالیوں کی بے تحاشا گونج محسوس ہو رہی تھی. ان دونوں نے قدم ایک ساتھ آگے بڑھائے تھے. سلینا اب سب کو ہاتھ ہلاتی مسکرا کر اعتماد سے چل رہی تھی. یاسر سنجیدہ تھا. ذرا جو مسکرا دیتا. تھوڑا مسکرا دو اس نے سامنے دیکھتے ہوئے اسے زیر لب کہا تھا. بلا وجہ کیوں مسکراؤں؟ یاسر میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی. سب کو مسکرا کر دیکھتی وہ دھیمی آواز میں دانت پیس کر اسے کہہ رہی تھی. تم نہیں پھاڑ سکتی. ہاں یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. سلینا نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا تھا. اچھے لگ رہے ہو. سٹیج کے آخر پر ٹھہر کر وہ اسے کہہ رہی تھی. جانتا ہوں کتنے خود پسند ہونا تم.
بہت زیادہ۔ ٹی وی پر نگاہیں جمائے ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کب شروع کی؟ دادا بھی میسم کے ساتھ ٹی وی دیکھتے حیرت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے، کبھی میسم کو دیکھتے کبھی ٹی وی کو۔ نامور ڈیزائنرز کے ساتھ براجمان سلطانہ ناز نے اپنے بیٹے کو سٹیج پر دیکھا تو گنگ رہ گئی۔ یہ سب ان کے لیے بہت حیران کن تھا۔ حنیفہ جو سلمان کے آفس کسی فائل کے سلسلے میں بات کرنے آئے تھے، لمحے بھر کو ٹی وی دیکھ کر ٹھہر گئے۔ یاسر نے ماڈلنگ کب شروع کی؟ انہوں نے پلٹ کر سلمان سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھے۔ کوئی سچویشن ہو گئی ہوگی یقیناً۔ ایسی کیا سچویشن ہو گئی ہوگی بھلا؟ ہوئی ہوگی، ہمیں اس کی وضاحت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اعتماد سے کھڑی سلینا کو دیکھ کر حنیفہ کا دل پگھل ہی تو گیا تھا۔ میری بیٹی کتنی پیاری ہے نا چیف، وہ مسکرا کر کہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ سلمان نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں اب سٹیج سے واپس پلٹ رہے تھے۔ تالیوں میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سٹیج اتنا چکنا ہے، اوپر سے یہ بھاری لباس اور سونے پہ سہاگا یہ کئی انچ لمبی ہیلز۔ دھیان سے چلو، اگر کہیں گری تو میں اٹھاؤں گا نہیں، یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو جلے کٹے جوابات دیتے واپس چلے آئے تھے۔ سٹیج پر کئی کپلز کے ساتھ انہیں بھی ایک قطار میں کھڑا ہونا تھا۔ اسی پہر اندھیر کمرے میں براجمان ایک شخص انہیں بے حد سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر ٹی وی بند کیا۔ اس کا وجود اندھیرے میں اندھیرا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے بازو پر ایک نشان تھا، جلا ہوا، کندہ کیا نشان، ادھورے دل کا نشان۔ سمرین رضا کے بنگلے پر آج انسپیکشن کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ قتل گھر کے اندر ہوا تھا، وہ بھی لاؤنج کے عین درمیان میں۔ ارمان انسپیکشن ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر کرائم سین پر موجود تھا۔ بنگلے کے عقبی اور بیرونی حصوں پر بھی انسپیکشن ٹیم کے لوگ کام کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں سفید دستانے پہنے ارمان سنجیدگی سے ایک تجوری کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ وہ ہر ایک چیز کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ سمرین رضا کے کمرے کو آخری دفعہ تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ لمحے بھر کو اس نے سر اٹھا کر لاؤنج کی چھت کی جانب دیکھا، اور کچھ تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکا۔ چھت مدھم سے سفید رنگ کی تھی، بالکل صاف، لیکن اس پر خون کے چند چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی تھی۔ انسپیکشن ٹیم کا ایک بندہ اس کی جانب کچھ دکھانے بڑھا تو اسے چھت کی جانب دیکھ کر اپنی ہی جگہ ٹھہر گیا۔ ایک لمحے کو سر اٹھا کر دیکھا۔ چھت پر خون کے چھینٹے تھے، گہرے سرخ رنگ کے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب سیاہ پڑتے جا رہے تھے۔ یہ خون یہاں کیسے آیا؟ اکرم نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ارمان کی نگاہوں نے چھت سے لاؤنج کی زمین تک کا سفر کیا۔ ہمیں ہتھیار کا اب تک علم نہیں ہو سکا نا؟ اس نے یاد دہانی کے لیے پوچھا تھا۔ اکرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان اب چھت اور لاؤنج کے درمیان موجود فاصلے کو اپنی نگاہوں سے ٹٹول رہا تھا۔ غالب خیال یہی ہے کہ ہتھیار بہت بھاری نوعیت کا ہے، اکرم نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ چھت اور زمین کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہ لاؤنج جاپانی طرز پر بنایا گیا ہے، اس کی سیلنگ اور فرش کے درمیان زیادہ سپیس نہیں ہوتا، اس لیے یہ خون کے چھینٹے چھت پر جا لگے ہیں۔ مطلب؟ اکرم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ جب اس نے وکٹم کے سر پر زوردار ہتھیار سے ایک دفعہ وار کیا تو اس کے سر سے نکلتا خون اس ہتھیار پر لگ گیا، لیکن وکٹم ایک وار کے بعد بھی زندہ رہی۔ جب اس نے دوبارہ وار کرنے کے لیے ہتھیار اوپر اٹھایا تو اس نے چھت پر لگے خون کے چھینٹوں کی جانب اشارہ کیا۔ خون کے چھینٹے یہاں آ لگے۔ اکرم کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ رپورٹ میں یہی درج ہے کہ وکٹم کے سر پر ایک سے زائد دفعہ وار کیا گیا ہے۔ اس کی کھوپڑی درمیان سے الگ ہو گئی تھی۔ بالکل، وہ وکٹم کے مر جانے کے بعد بھی کئی دفعہ اس کے سر پر ہتھیار سے مارتا رہا ہے۔ سکھ ہے یہ آدمی، اس نے افسوس سے بھاری سانس خارج کی تھی۔ لیکن قاتل نے بار بار وار کیوں کیا؟ وہ تو پہلے ہی 2 وار میں مر گئی تھی۔ OCD، اس نے بے ساختہ کہا تو اکرم چونکا۔ انسپیکشن کے باقی لوگ بھی لاؤنج میں چلے آئے تھے، اور اب وہ سب بھی سر اٹھائے چھت پر لگے اس خون کو تک رہے تھے۔ OCD؟ اس کا یہاں کیا لینا دینا؟ اس کے سوال پر ارمان نے سر اس بات میں ہلایا اور ایک کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس خون کو لیبارٹری میں انسپیکشن کے لیے بھیج دو، ٹیسٹ کرو یہ خون سمرین رضا کا ہے بھی یا نہیں۔ اس کے حکم پر اب وہ اس خون کے سیمپلز لینے لگے تھے۔ obsessive compulsive disorder، یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو مریض کو ایک ہی کام بار بار کرنے پر مجبور کرے۔ ایک ہی کام کے ساتھ انسان obsessed ہو کر اسے بار بار کرنا چاہے اور خود کو روکنا اس کے لیے کٹھن ہو۔ جیسے آپ ایک بار ہاتھ دھونے کے بعد بھی اکثر اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹھیک سے صاف نہیں ہوئے، حالانکہ یہ سب وہم ہوتا ہے، لیکن آپ کے دماغ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔
یہ ایک پیٹرن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مریض کی زندگی کے ہر کام میں داخل ہوتا جاتا ہے۔ ہاتھ دھونے سے لے کر وہ زندگی کی ہر چیز کو بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے یہاں بھی یہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکرم منہ کھولے چھت کو تک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ڈس آرڈر نہ ہو، وہ بس پرفیکشن سے اپنا کام کرنے کا عادی ہو۔ پرفیکشنسٹ وکٹم کے مر جانے پر رک جاتا ہے، لیکن ڈس آرڈر کا شکار انسان وکٹم کے مر جانے پر بھی خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے فون نگاہوں کے سامنے کیا اور اکرم کو ہاتھ سے اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ عظیم، سمرین رضا کی آٹوپسی رپورٹ موجود ہے تمہارے پاس؟ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا وہ دوسری جانب کی بات سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، رپورٹ نکال کر رکھو، اس نے کہہ کر فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ دونوں اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ فیشن شو اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سلینا کے آس پاس فینس کا جم غفیر اکٹھا ہونے لگا تو یاسر کو اس ڈیزائنر لباس میں بھی اس کا گارڈ بننا پڑا۔ وہ آٹوگراف دیتی اس کی جانب پھانسی دبا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ سلینا جی کے باڈی گارڈ ہیں؟ ایک لڑکی نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یاسر نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ گارڈ ہیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ ریمپ پر واک کیوں کی؟ ایک اور لڑکی بولی تھی۔ جس ماڈل نے میرے ساتھ واک کرنی تھی وہ بھاگ گیا، پھر اس بیچارے کو ہی بلی کا بکرا بننا پڑا، سلینا نے افسوس سے کہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس کے انداز میں ذرا سا بھی افسوس محسوس ہوتا۔ وہ واضح طور پر یاسر کی پوزیشن سے حظ اٹھا رہی تھی۔ آپ کا بکرا تو بہت ہینڈسم ہے سلینا جی، ایک کہیں سے بولی تو ہر جانب سے ہنسی ابھری۔ سلینا کو بے تحاشا گدگدی ہوئی تھی۔ اس کا بکرا بہت بیزار کھڑا تھا۔ کچھ پل وہ اپنے فینس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ یاسر پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سلینا کے پیچھے کھڑا تھا تاکہ وہ اپنے فینس کے ساتھ سکون سے بات کر سکے۔ یک دم ہی ہجوم سے ایک لڑکا بھی سلینا کی جانب آٹوگراف لینے بڑھا۔ سلینا اب مسکرا کر اس 18 سالہ پیارے سے لڑکے کو آٹوگراف دے رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عباد، وہ مسکرائی تھی۔ پیارا نام ہے۔ تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری ہیں، وہ بولا تو سلینا مسکرائی۔ اس کا دل آج بہت خوش تھا۔ اس نے آٹوگراف دے کر اس کی جانب پیڈ بڑھایا۔ کیا میں آپ کو ایک بار گلے لگا سکتا ہوں؟ لڑکیاں ہنستی تھی اور سلینا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر مسکرا کر جو ہی آگے بڑھنے لگی تو یاسر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ اس نے چونک کر گردن پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یہ آپ سے گلے نہیں مل سکتی، وہ آگے بڑھ آیا تھا، ایک ہاتھ سے سلینا کو تھامے ہوئے ایک جانب کیے ہوئے۔ عباد نامی لڑکے نے مایوسی سے سلینا کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں اس سے گلے نہیں مل سکتی؟ سلینا نے بھی اتنی ہی حیرت سے پوچھا تھا۔ یاسر نے گہرا سانس لے کر اسے گھورا۔ بس نہیں مل سکتی، کچھ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر وہ کسی بھی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ آپ بھی تو مرد ہیں، لڑکے نے ناگواری سے کہا تھا۔ میں ان کا گارڈ ہوں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ سلینا کی حیران آواز ایک بار پھر سے ابھری تو یاسر نے کراہ کر آنکھیں میچی۔ تم تو چپ کرو یار، اس نے دھیمی آواز میں اسے تنبیہ کی تھی۔ لڑکا مایوس ہو کر چلا گیا۔ لڑکیاں بھی چھٹ گئیں۔ وہ دونوں لباس تبدیل کیے ڈریسنگ روم کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ ایسی کون سی سیکیورٹی ہے جس پر وہ اپنے فینس کو گلے نہیں لگا سکتی؟ سائرہ نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ تمہارا گارڈ میری سمجھ سے باہر ہے سلین، اس نے ساتھ کھڑی سلینا کو کہا تو وہ بھی بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تمہاری کیا، یہ تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے، بیچارہ عباد۔ اتنا مایوس ہو کر چلا گیا بچہ نہیں تھا وہ، یاسر نے خفگی سے کہا تو وہ دونوں چونکی۔ 18 سال کا لڑکا ہمارے لیے بچہ ہی ہے یاسر، لیکن میرے لیے بچہ نہیں۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا پیارا بچہ تھا وہ۔ پیارا نہیں تھا وہ، ٹھہر ٹھہر کر کہا تو سائرہ کی ہنسی بے ساختہ ابھری۔ سلینا حیرت سے منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم اتنے روکھے کیوں ہو؟ گارڈز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ ساحر اتنا سویٹ تھا، اس نے خفگی سے تڑک کر کہا۔ وہ اصل لیے بغیر ڈھیٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ سائرہ ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر اپنے کام کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے ابھی یہاں مزید کئی گھنٹے لگنے تھے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ اپنا وقت نہیں برباد کر سکتی تھی۔ وہ دونوں بھی باہر کی جانب بڑھ آئے تھے۔ پارکنگ ایریا کی جانب خاموشی سے بڑھتے ہوئے یاسر چہرہ گھمائے بغیر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ تم آج یہاں کیوں آئے تھے؟ اپنی کار کے پاس ٹھہر کر اس نے پوچھا تھا۔ سویٹ سے ساحر نے کہا تھا کہ سلینا کو کسی اور کار کے حوالے مت کرنا، وہ بہت جلدی ہر ایک پر بھروسہ کر کے اپنی عقل مند ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ بے بسی سے ہنستی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ عباد کتنا پیارا لڑکا تھا، ساحر کتنا سافٹ گارڈ ہے، تم کیوں اتنے بدتمیز ہو؟ کیونکہ میں عباد اور ساحر نہیں ہوں، سلینا نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا تھا۔ آج کے لیے بہت شکریہ۔ کوئی ضرورت نہیں، عباد اور ساحر تو مجھ سے زیادہ اچھے ہیں نا،
اور یہاں سلینا کا کہا بہت بے ساختہ ابھرا تھا. جس طرح جل کر اس نے کہا تھا نا، وہ پہروں اس کے انداز پر ہنس سکتی تھی. تم جیلس ہو رہے ہو؟ وہ بہت حیران تھی. بالکل بھی نہیں، تم ہو رہے ہو. وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی. اچھا بس، اب تنگ نہیں کر رہی. نہیں ہے ساحر اور آباد تم سے زیادہ اچھے. یاسر جانے کے گردن جھکا کر بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا. وہ دروازہ کھولتے کھولتے لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کی جانب مڑی تھی. آباد میرے لیے واقعی بچہ تھا یاسر، اس نے سنجیدگی سے کہا تو یاسر نے بھی اسے اتنی ہی سنجیدگی سے دیکھا. 17-18 سالہ لڑکے بچے نہیں ہوا کرتے. انہیں بچہ سمجھنا غلطی ہے. کسی بھی مرد کے ساتھ بلا وجہ سکنشپ اچھی نہیں ہے. ایکٹریسز ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہیں، لیکن یہی فینس پھر آگے جا کر ان کے لیے خطرناک سٹاکر ثابت ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، اسی لیے روکا تھا تمہیں. آگے کرو گے تب بھی روکوں گا. ہر اس کام سے روکنا میرا فرض ہے جو تمہارے لیے حال یا مستقبل میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے جواز پر وہ چپ سی ہو گئی تھی. پھر مسکرا کر سر ہلایا. جن معاملات کا مجھے علم نہیں، میں ان معاملات میں تمہارے فیصلوں پر بھروسہ کروں گی. گڈ، اب چلتی ہوں، بہت تھکن ہو گئی ہے. اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹھیک سے بند کرنا اور کسی کے لیے بلا وجہ کھولنے سے پرہیز کرنا. کوئی ایشو ہو تو کال کر دینا. رات کو باہر مت نکلنا. اسے ہدایات دیتا دیکھ کر جانے کیوں وہ بنا سوچے مسکرانے لگی تھی. پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ماتھے پر گرتے بالوں کو ہاتھ سے بکھیرا تو اس کی زبان لمحے کے اگلے حصے میں رک سی گئی. اسے جیسے یقین نہیں آیا کہ سلینا نے اس کے بالوں کو چھوا ہے. کچھ کہہ رہے تھے تم؟ اسے چپ دیکھ کر وہ ہولے سے بولی تو یاسر گھنکار کر 2 قدم پیچھے ہٹا. اور یہ کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے. وہ ہنسی تھی. کیوں؟ سیکیورٹی رسک ہیں. اور وہ ہنستی جا رہی تھی. تم نے آج اتنا ہنسایا ہے کہ اب ڈر لگ رہا ہے. کس بات سے؟ خوش ہونے سے. تم خوش ہو؟ تمہارے ساتھ ہوتی ہوں، آہستہ سے کہا تو یاسر عالم نے لب دانتوں تلے دبا کر رخ دوسری جانب موڑ لیا. اچھا ٹھیک ہے، اب گھر جاؤ، رات ہو گئی ہے. اوکے. اچھے بچوں کی طرح بات مان کر کار کا اگلا دروازہ کھولتی وہ اندر آ بیٹھی تھی. اگلے ہفتے بھی تم ہی گارڈ کرو گے؟ شیشہ نیچے کر کے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا. نہیں، تمہارا سافٹ ساحر کرے گا. اس نے ہنس کر چابی اگنیشن میں گھمائی اور ہاتھ ہلاتی کار آگے بڑھا لے گئی. وہ اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا، پھر اپنی کار کی جانب چلا آیا. اسی پہر اس کے فون پر ارمان کی کال آنے لگی تھی. کچھ مصروفیت کے باعث وہ ارمان سے مل نہیں سکا. اگلی صبح ایجنسی کے نچلے فلور پر خاصی گہما گہمی تھی. وہ اپنے کیبل میں بڑا چمان تھا کہ ایک گارڈ نے دروازے سے سر اندر ڈالا. کیا یہاں ماڈل یاسر عالم رہتے ہیں؟ پیچھے سے دبی دبی ہنسی ابھری تھی. شیر؟ اسے سر اٹھائے بغیر تنبیہ کی تو وہ یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اگلے لمحات میں وہ حنیفہ اور سلمان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا. تم نے ماڈلنگ کب شروع کی؟ جانتے ہو نا، گارڈ ہونے کے ساتھ کوئی بھی پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتے تم. حنیفہ نے ٹھنڈی سی ٹون کے ساتھ میٹھا سا طنز کیا تھا. اس نے گہرا سانس لیا. جس ماڈل نے واک کرنی تھی وہ بھاگ گیا تھا. میں نے کوئی تفصیل نہیں مانگی. سلمان نے ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا تھا. اس نے سر اسبات میں ہلا کر یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی تھی. اپنے آفس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ ساتھ سے گزرتے سینئر گارڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. مجھے کل ہی پتا چلا کہ تم سفید سوٹ میں بھی اچھے لگ سکتے ہو. اس نے ذہنی طور پر کراہ کر گہرا سانس لیا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ کیسا؟ بھائی ہو تم اپنے. جی بالکل. کچھ پل بعد اس نے کیبن میں آ کر فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی. اسی وقت ارمان اس کے آفس میں داخل ہوا تھا. تم کل ریمپ پر کیا کر رہے تھے؟ اس نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا. ارمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے. کیا؟ مجھ سے اگر کل کے بارے میں ایک اور سوال کیا نا تم نے تو سلامت نہیں جاؤ گے یہاں سے. ارمان ہنس رہا تھا. یقیناً سب نے اس کی نس پر سوالات مارے تھے، اسی لیے تو وہ دبا بیٹھا تھا. کیس کا کیا بنا؟ کوئی لیڈ؟ کچھ پل بعد اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا تو ارمان نے سر اسبات میں ہلایا. وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا تھا. قاتل کو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے. اس کے ابرو لمحے بھر کو سکڑے. کیسے؟ اس کے قتل کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے. میں کل سمرین رضا کی رپورٹ دیکھنے گیا تھا لیبارٹری. اس کی رپورٹ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح اسے قتل کیا گیا ہے وہ نارمل انسان نہیں کر سکتا. کسی ذہنی مریض کا کام لگتا ہے یہ. ایک رپورٹ دیکھ کر اسے ڈس آرڈر کا شکار کہہ دینا ایک بڑا دعویٰ ہے، اس نے کہا تو ارمان نے سمجھ کر سر ہلایا. لیکن اس کے قتل کرنے کا طریقہ، اس کا ہتھیار، اس ہتھیار کا استعمال، وقت اور جگہ، سب ایک خاص پیٹرن کے تحت کیا گیا ہے. کریمنل پروفائلز کا معنی یہی ہے کہ قاتل کو کوئی نہ کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہے. کریمنل پروفائلز کی طرف سے حتمی رپورٹ آ گئی کیا؟ فی الحال تو نہیں.
وہ کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ دنوں تک مل جائے گی رپورٹ۔ اس نے ہنکارا بھر کر سر ہلایا تھا۔ 8 دفعہ اس نے وکٹم کے سر پر ہتھیار سے وار کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ نارمل لگتا ہے؟ ارمان نے کچھ پل بعد پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ 8 دفعہ بہت زیادہ تھا۔ اس کا ہتھیار کس نوعیت کا ہے؟ ہتھوڑی نما، لکڑی کے دستے والا، بھاری بھرکم۔ شے محض کیا سرائی ہے؟ ہاں، وکٹم کے زخموں سے تو اب تک یہی اخذ کیا گیا ہے۔ قاتل کا قد کتنا ہے؟ 6 فٹ 1 انچ۔ ارمان نے جواب دیا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کسی کو جانتا ہوں جو اتنا ہی دراز قد ہے، اس نے کہا تو ارمان چونکا۔ یک دم ہی وہ کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ایسے قد رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہر کوئی قاتل نہیں ہو سکتا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ سمرین رضا اپنے مرنے سے 1 دن پہلے تک ایک ماہر نفسیات سے سیشنز لیتی رہی تھی۔ ارمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسے یاسر کے استفسار کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ایک ماہر نفسیات کو جانتا ہوں جو ہماری ایجنسی کی تقریباً ہر ایکٹریس کو سیشنز دے چکا ہے۔ ارمان اب کے مکمل طور پر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ ایک معید حسن کی ایک دھندلی سی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ اب زار کو آفس میں آنے کا کہہ رہا تھا۔ کچھ پل بعد زار اندر چلا آیا تھا۔ معید حسن کو جانتے ہو نا؟ ڈاکٹر معید حسن۔ زار نے ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ہماری ایجنسی میں خاصا مشہور ہے کیونکہ کم و بیش ہر ایکٹریس نے اس سے سیشنز لے رکھے ہیں۔ ایک رپورٹ تیار کرو، اس رپورٹ میں ہر اس ایکٹریس کو شامل کرو جو معید حسن سے سیشنز لیتی رہی ہو۔ کم آن، شام تک مجھے رپورٹ اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ زار نے سر ہلایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تم ایسے کسی پر شک نہیں کر سکتے یاسر، ارمان نے اسے ٹوکا تھا۔ اس بندے کی ٹائمنگز بہت آف ہے، اس نے کہا تو ارمان چونکا۔ کیا مطلب؟ ایک دفعہ سلینا اس سے سیشن لے کر واپس آ رہی تھی تو اس پر لفٹ میں حملہ ہو گیا تھا۔ دوسری دفعہ جب وہ زینوں پر اوپر چڑھ رہی تھی تب اس پر حملہ ہوا تھا، اور یہ بندہ اس وقت ان زینوں پر موجود تھا۔ یہ ہر غیر متوقع جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور غیر متوقع جگہوں پر موجود ہونے والوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ارمان خاموش سا ہو گیا تھا۔ یقیناً یاسر نے کچھ تو محسوس کیا ہوگا۔ اگلے ہی پل اس کے فون پر کال آنے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر خدا حافظ کہتا جو ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا تو اندر بڑھتے شیر سے ٹکرا گیا۔ شیر شرارتاً اندر داخل ہو کر یقیناً یاسر کو تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے یاسر شیر کی کلاس لے رہا تھا۔ شاید وہ سب جان بوجھ کر ہی اسے پریشان کرتے تھے، اس کے غصے سے محظوظ ہوتے تھے۔ اگلے پورے ہفتے وہ اور ارمان کسی کیس میں الجھے رہے۔ سلینا سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ساحر تندرست ہو کر واپس سلینا کو گارڈ کرنے جا چکا تھا۔ اس کے پاس اسے ملنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ بھی شاید اپنے شوٹ کے ساتھ مصروف تھی، اسی لیے اسے دوبارہ رابطہ نہیں جوڑ سکی۔ ماریا اور واجد کی جانب سے گہری خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بس ان کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ رات کے پہر وہ اپنے آفس سے باہر نکل رہا تھا جب اس کی نگاہ ساحر پر پڑی۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلینا کو کون گارڈ کر رہا ہے؟ ساحر حنیفہ کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس ٹھہر گیا۔ ان کی شوٹ آج جلد مکمل ہو چکی تھی اور انہوں نے کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی ملنا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ساتھ چلتا ہوں لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اس نے بے ساختہ ہی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت معید سے ملنا سلینا کے لیے ہرگز بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے ظاہر کے کندھے کو تھپک کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے فون کان سے لگائے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھتے پوچھا تھا۔ کچھ پل بعد وہ معید کے کلینک کے سامنے کار روک رہا تھا۔ صاف ستھری سی اونچی سڑک پر ایک لمبا سا لیمپ نما بلب روشن تھا۔ اطراف بھی خاصے پرامن لگ رہے تھے۔ اس کے کلینک کی لوکیشن کافی اچھی تھی۔ وہ آس پاس دیکھتا اوپر کی جانب اٹھتی سڑک پر چل رہا تھا، پھر کلینک کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دیواریں چکنے سے سفید رنگ سے مزین تھی۔ دماغ کو سکون دیتی ٹھنڈی روشنیوں سے جگمگ کرتا کلینک کسی بھی خطرے سے خالی تھا۔ اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے معید کے آفس کے متعلق پوچھا۔ آپ اس وقت اندر نہیں جا سکتے، معید صاحب ایک کلائنٹ کے ساتھ مصروف ہیں۔ لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور اگلے ہی پل دستک دیے بنا آفس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ ٹیبل کے پیچھے بیٹھا معید اس کی آمد سے ہرگز بھی نہیں چونکا تھا۔ سلینا نے بھی کچھ محسوس کر کے چہرہ پھیرا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یقیناً حیران ہوئی تھی۔ ریسیپشنسٹ پیچھے سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ آپ ایسے داخل نہیں ہو سکتے، لیکن معید نے اسے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہو گئے۔ یاسر اسی پل دروازہ بند کرتا آگے بڑھ آیا تھا۔
پھر کرسی پیچھے گھسیٹ کر سلینا کے برابر اور موعد کے عین سامنے آ بیٹھا۔ دیوار پر لگی قیمتی گھڑی میں رات کا وقت ٹک ٹک کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی سے نظریں ہٹا کر موعد کی جانب دیکھا۔ کیا یہ وقت ٹھیک ہے اپنے مریضوں سے ملنے کے لیے؟ موعد انتہائی سکون سے کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ سلینا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے اسی لیے پوچھا تھا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آواز میں ہلکی سی ناراضگی بھی تھی۔ وقت میں نے طے نہیں کیا، موعد نے اسی سکون سے کہا تھا۔ اس کے سیاہ بال پیچھے کی جانب سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ سفید چہرہ، گہری بھوری آنکھیں، استری شدہ چیک شرٹ پہنے وہ کسی مجسمے جیسا دکھتا تھا، ٹھنڈا اور ٹھہراؤ والا مجسمہ۔ وقت میں نے طے کیا تھا یاسر؟ موعد اپنے آف آورز میں سے مجھے وقت دے رہا ہے۔ سلینا کی آواز میں اب کے واضح خفگی تھی۔ 20 نومبر کی رات کہاں تھے تم؟ اپنے بابا کے ساتھ ایک فارمل ڈنر میں شریک تھا میں۔ سلینا کو اس کے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن موعد اور یاسر بغیر گڑبڑائے بات کر رہے تھے۔ کوئی اہل بائس؟ 50 لوگ شریک تھے اس ڈنر میں، وہ سب میرے اہل بائس ہیں۔ سمرین رضا کو جانتے ہو؟ یہ سوال جانے کیوں چپتی نگاہوں کے ساتھ پوچھا تھا یاسر نے۔ سلینا آپ کے بری طرح چونکی تھی۔ اسے سمرین رضا کے غائب ہو جانے کی کچھ خبر تھی، لیکن یاسر سمرین کے متعلق موعد سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میری پیشنٹ تھیں وہ۔ تھیں؟ یاسر نے زیر لب دہرایا تھا۔ تھیں؟ آپ کے سوال لیا پوچھا تھا۔ جی، وہ مجھ سے اپنا آخری سیشن 19 نومبر کی رات لینے آئی تھیں۔ اس کے بعد میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنا مزید علاج نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ 19 نومبر کو تو وہ تم سے ملی اور 20 نومبر کو کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ سلینا کی آنکھیں قتل لفظ پر پھٹ گئی تھیں۔ اس نے کھلے لبوں کے ساتھ یاسر کی جانب دیکھا تھا، ایک نظر موعد پر بھی ڈالی، لیکن وہ چونکا ہوا نہیں لگتا تھا۔ شاید وہ اس خبر کے بارے میں جانتا تھا۔ کیا اس سب کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہے؟ سمرین رضا چوتھی وکٹم ہے۔ پچھلی 3 ایکٹریسز جو تم سے سیشنز لیتی رہی ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے غائب ہیں۔ موعد سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کو باہر ملا کر ٹیبل پر رکھا۔ اس کے انداز کا سکون بہت عجیب تھا۔ کیا آپ کے پاس مجھ پر شک کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود ہے؟ اس کی آنکھیں ہر نرمی سے خالی تھیں۔ ہر ایکٹریس اپنے آخری سیشن کے بعد غائب ہوئی ہے، اور ہر ایکٹریس میں ایک کامن بات تھی۔ وہ ہلکا سا آگے جھکا تھا، پھر اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سب اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی تھی، اور ہر ایک کو کمپلیسو ڈس آرڈر تھا۔ لمحے بھر کو آفس میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ تھا گھڑی کی ٹک ٹک میں کہ سارا ماحول لمحے بھر کو سرد محسوس ہوا تھا۔ سلینا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ بات آخر کس طرف جا رہی تھی؟ یہ سب اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا میری شکل پر گدھا لکھا ہوا ہے؟ یاسر کے پوچھنے پر موعد ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے قانون کا اتنا علم نہیں ہے مسٹر عالم، لیکن اتنا علم ضرور ہے کہ اتنے مبہم ثبوتوں کے ساتھ آپ مجھے تحقیقات میں شامل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو تحقیقات میں شامل ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا تو موعد نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یاسر اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلینا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اگر اعتراض نہیں ہے تو دوبارہ بھی آپ کو تحقیق کے لیے کال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ وہ دونوں پلٹنے ہی لگے تھے کہ موعد کی آواز پر اگلے ہی پل ٹھہر سے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں مسٹر عالم کہ سرمئی اور گہرا نیلا رنگ ڈپریشن اور سیاہی کی علامت ہوتے ہیں؟ اس نے چہرہ پھیر کر موعد کی جانب دیکھا۔ آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی ہوئی تھیں۔ موعد چہرہ سامنے کی جانب موڑے سرمئی اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹنگ دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ آپ کی آنکھیں گہرے سرمئی رنگ کی ہیں۔ کیا اس مبہم بات کا مطلب جان سکتا ہوں میں؟ اس نے گردن پھیرے ہی پوچھا تھا۔ ایک نگاہ سامنے لگی پینٹنگ پر ڈالی تھی۔ قاتل ڈپریشن کا مریض ہے۔ کرائم سین پر دیکھیں، سرمئی اور گہرا نیلا رنگ موجود ہوگا، اور ٹک ٹک کرتی گھڑی جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ موعد حسن جیسا مشکوک آدمی یاسر نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو بہت غیر آرام دہ تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تو سلینا اس کے پیچھے دوڑتی چلی آئی۔ اس کا ذہن ان دونوں کی گفتگو سے معاف ہوا جا رہا تھا۔ اسی پہر ارمان کی کال آنے لگی تو اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پروفائلرز کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قاتل گہرے ڈپریشن کا مریض ہے۔ اس نے لمحے بھر کو ٹہر کر آفس کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سلینا بھی اس کے ساتھ ہی رک کر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا دل اچانک سے بہت گھبرا رہا تھا۔ اپنے آفس میں براجمان موعد حسن نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ کچھ لمحے وہ ایسے ہی دیکھتا رہا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بھاری بھرکم سی ہتھوڑی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کا پچھلا سکون تھم گیا تھا۔ اب وہ سرد پڑتی سرخ آنکھوں سے آفس کے بند دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹک ٹک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ کچھ تھا جو اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔
سلینا کی کار یاسر کی کار کے پیچھے تھی. وہ اسے اس کے اپارٹمنٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا. اپارٹمنٹ کی عمارت تک پہنچ کر وہ اپنی کار سے نکل آئی تھی. یاسر نے بھی کار کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور باہر نکل آیا. یہ سب کیا تھا یاسر؟ کیا تم موہت پر شک کر رہے ہو؟ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ قاتل نہیں ہو سکتا. اس نے بے چینی سے کہا تو یاسر نے گہرا سانس لیا، پھر سر اس بات میں ہلایا. وہ خود بھی الجھا سا لگ رہا تھا. جاؤ دروازہ ٹھیک سے بند کرنا، اس نے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں. پہلے تم مجھے بتاؤ چل کیا رہا ہے؟ کون سی 4 ایکٹریسز غائب ہیں؟ وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی سب کچھ کانفیڈینشیل ہے اور تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ سب جان کر. بس محتاط رہو، حالات ٹھیک نہیں چل رہے. لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی. کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ اس کے سوال پر وہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا تھا. وکٹمز میں ہمیشہ کوئی ایک بات کامن ہوتی ہے جس سے تحقیقاتی ٹیم قاتل یا اغواکار کا تعین کرتی ہے. یہاں پر بہت سی چیزیں کامن ہیں. سب ایکٹریسز تھیں، ایک ہی بندے سے نفسیات کے متعلق سیشنز لے رہی تھی. ہر ایک کو ڈس آرڈر تھا اور سب تمہاری طرح انڈسٹری میں کسی اسکینڈل کا شکار ہو کر پس پردہ چلی گئی تھی. جیسے تم اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی ہو وہ سب بھی کر رہی تھی. بہت چیزیں کامن ہیں، اسی لیے ایجنسی نے تمہیں اپنی طرف سے گارڈ دیا، سمجھی؟ اس کی آواز جانے کیوں آخر میں سخت ہو گئی تھی. سلینا کو اپنا رنگ سفید پڑتا ہوا محسوس ہوا. یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. یاسر نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا تھا. موہت بھی یہی کہہ رہا تھا. ہر دیکھنے والے کو یہی لگے گا، لیکن سب کچھ اتفاق نہیں ہوتا اور پیٹرن تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یاد رکھنا، قاتل یا ملزم کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ہمیشہ ایک پیٹرن کے تحت کام کرتا ہے اور اسی پیٹرن کو فالو کرنے سے وہ پکڑا جاتا ہے. کرمنل پروفائلرز اسے اتفاق نہیں کہتے، وہ اسے حملہ آور کی نفسیاتی حالت کہتے ہیں. خوف سے لمحے بھر کے لیے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی. یاسر بہت سنجیدہ تھا اور اسے اس کی یہی سنجیدگی خوفزدہ کر رہی تھی. اب جاؤ، پریشان مت ہو، میں ساحر کو بھیجتا ہوں، وہ گارڈ کرے گا تمہیں، اس نے کہا اور پھر کار کا اگلا دروازہ کھولتا اندر جا بیٹھا. کبھی نہ کبھی تو اسے سلینا کو یہ سب بتانا ہی تھا. وہ شوق میں تھی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل جائے گی، اسے یہ بھی معلوم تھا. کار ریورس کرتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا. اسے اسی پہر ارمان سے ملنا تھا. اگلے ہی پل اس کا فون بجنے لگا. اس نے فون کان سے لگا لیا. جی دادا. یاسر، کیا آج گھر آؤ گے بچے؟ ان کی شفیق سی آواز پر وہ ضرور مسکراتا، لیکن فی الحال وہ پریشان تھا. نہیں، مصروفیت ہے، شاید اگلے ہفتے تک آؤں. اچھا بیٹا، ایک دفعہ اپنی ماں سے مل کر بات کر لو، وہ آج بہت رو کر گئی ہے میرے سامنے. مجھ سے اس کی بے بسی اور تکلیف نہیں دیکھی جاتی. پہلے میرا بیٹا دکھ دیتا رہا اسے اور اب تم وہی کر رہے ہو. اس کے لب بے اختیار بھنج گئے تھے. چہرہ جو پہلے ہی سنجیدہ تھا مزید خاموش محسوس ہونے لگا. اوکے. دوسری جانب سے کوئی آواز نہ ابھری. وہ شاید اس کے اتنی آسانی سے راضی ہو جانے پر حیران ہوئے تھے. کیا تم ملنے جاؤ گے اسے؟ جی دادا، وہیں جا رہا ہوں. اس نے سٹیئرنگ ویل کو گول گول گھما کر کار کا رخ موڑ لیا تھا. سردار کے دل کو سکون سا ملا تھا. چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، جب بھی فارغ ہو ضرور آنا. اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا. پھر اسی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا. اگلے کئی لمحات میں وہ سلطانہ کے بنگلے کے سامنے اپنی کار روک رہا تھا. چند پل سامنے دیکھتا رہا اور پھر دروازہ دھکیلتا باہر نکل آیا. سلطانہ لاؤنج میں اندھیرا کیے برا چمان تھی. وہ آگے بڑھ آیا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ بورڈ کا بٹن دبایا تو سارے لاؤنج کی بتیاں روشن ہو گئیں. سلطانہ نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا. پھر تیزی سے چہرہ پھیر کر دیکھا اور اگلا سانس نہیں لے سکی. جانے کتنے سالوں بعد وہ اس کے گھر آیا تھا. یاسر آگے بڑھا، خاموشی سے ایک صوفے پر جا بیٹھا. سلطانہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. دادا کو پریشان کیوں کرتی ہیں آپ؟ ٹھنڈے لاؤنج میں جیسے اس کی آواز گونج کر واپس آ رہی تھی. تم مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ تم پریشان مت کرو، میں بابا سے کچھ نہیں کہوں گی. وہ خفگی سے گویا ہوئی. وہ اس کا چہرہ خالی نظروں سے تکتا رہا. میں آپ کو پہلی اور آخری دفعہ کہنے آیا ہوں کہ مجھے پریشان مت کریں. میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ دادا کو آئندہ فکر مند نہ کریں. وہ بہت مشکل سے سنبھلے ہیں. میں نہیں چاہتا ان کی صحت پھر سے خراب ہو. اس کا انداز ہر نرمی سے خالی تھا. سلطانہ کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی تھی. پھر اس کی آنکھوں میں یکلختی تپش سی ابھری. کیا وہ لڑکی تمہاری ماں سے زیادہ اہم ہے؟ جو اس کے ساتھ تم ریمپ پر واک تو کر سکتے ہو لیکن مجھ سے مل نہیں سکتے. وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا لیکن پھر سنبھل گیا. میری جاب کا حصہ تھا وہ. میں کس کا حصہ ہوں پھر؟ کیا میں تمہاری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کی آواز میں جانے کتنے ہی آنسوؤں کی نمی تھی. وہ کچھ نہیں بول پایا.
تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انوالو ہو رہے ہو۔ وہ پھر بولی تو یاسر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ آئندہ دادا کی جانب سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے مجھے، نہیں تو آپ میرا چہرہ دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ وہ آگے بڑھ آیا تھا۔ سلطانہ نے بے بسی سے گردن پھیر کر اسے جاتے دیکھا۔ اس کے پاس اپنے بیٹے کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ ڈیٹیکٹیو ہیڈ آفس چلا آیا تھا، لیکن ساتھ موجود پولیس اسٹیشن اور اس آفس میں مچی ہلچل دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ اسٹیشن کے درمیانے ٹیبلز کے اوپر لگی ٹی وی اسکرین پر آج کی تازہ خبریں چل رہی تھیں۔ جوئے کے اڈوں سے کئی لوگوں کو براہ راست گرفتار کر لیا گیا۔ ملک کے نامور افراد بھی ان گرفتاریوں میں شامل ہیں۔ اس نے ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں ایک نام پورے زور و شور سے جگمگا رہا تھا۔ سلینا مظہر کی والدہ شگفتہ کو بھی جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے افسوس سے گہرا سانس لیا۔ ارمان بھی اس تک چلا آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ جہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں پر مزید فورسز طلب کی گئی ہیں۔ جوئے کے بڑے بڑے اڈوں کے پیچھے پولیس کب سے لگی ہوئی تھی، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ارمان نے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا تھا۔ سلینا تو ٹھیک رہے گی نا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پہلے ہی معید اور اس کے مابین ہوئی گفتگو سے پریشان ہو گئی تھی۔ جانے اب وہ شگفتہ کی گرفتاری کو کیسے برداشت کرتی۔ فی الحال ہم ایکٹریسز کے کیس کو نہیں دیکھ پائیں گے، یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ارمان کئی افسران کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اسٹیشن سے باہر نکل آیا تھا۔ ساحر، سلینا کی طرف جاؤ، وہاں اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اس نے فون پر ہدایت دے کر کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب سلینا اپنے اپارٹمنٹ کے باہر ہی ایک جانب کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر رپورٹرز کا جمع غفیر تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے مستقل بجتے فون کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے یوول؟ اتنے رپورٹرز میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آواز حتی المقدور کم کر کے پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک بھی اس کی جانب متوجہ ہو جاتا، اس کا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جانا تھا۔ کیا؟ لیکن یوول کی اگلی بات سن کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ماں جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لی گئی تھی۔ اسے لگا لمحے بھر کو زمین اس کے قدموں تلے لرز رہی ہے۔ اتنی محنت کی تھی اس نے خود کو باعزت طریقے سے انڈسٹری میں واپس لانے کی، یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ہر جانب جیسے گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی، ساتھ ساتھ کپ کپاتے ہاتھوں سے سائرہ کو فون بھی کرنے لگی تھی۔ وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔